الصديقة الكبرى الراضية المرضية الحوراء الإنسية فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليها. أيها الناس اعلموا أني فاطمة. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اعزان محترم، محبان شہزادی کونین، غم خاران دختر رسول، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا آپ کے اس فرش عزا پر تشریف لانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کی اس عزاداری کو دختر رسول کے قلب مطہر کے لیے ڈھارس کا باعث قرار دے. سہ روزہ سلسلہ گفتگو کا یہ آخری حصہ، سرنامہ کلام شہزادی کونین کا کلام، کہ جس میں شہزادی قیامت تک آنے والی انسانیت کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں، ایھا الناس، اے لوگوں، اعلموا، جان لو، انی فاطمہ، کہ میں فاطمہ ہوں. اس کلام مبارک کے ذیل میں معرفت سیدہ اور اس کے آثار پر بات جاری تھی. آج باقاعدہ اپنے موضوع سے جڑنے سے پہلے چند دقیقے ایک انتہائی اہم اور حالات حاضرہ سے متعلق موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت ایک نیا وبائی مرض، ایک نیا وائرس کورونا وائرس کے نام سے آ چکا ہے. در حقیقت وائرس پرانا ہے، 2019 کے آخر میں ایک نئی شکل و صورت میں سامنے آیا ہے. یقیناً مومنین باخبر ہیں، آگاہ ہیں، بات پہنچ رہی ہے. اذان محترم، بہت سے لوگوں نے یہ حکم دیا، یہ کہا کہ اس حوالے سے اور اس سے بچاؤ کے حوالے سے کچھ باتیں ممبر سے پیش کی جائیں. اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، سننے کے لیے آمادہ ہیں، تو ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. صلی علی. اذان محترم، میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم اس در پہ بیٹھے ہیں کہ ساری کائنات میں اس سے اچھا کوئی در نہیں ہے. وہ اہل بیت اطہار، وہ آل محمد کہ جنہوں نے ہر پریشانی کا حل اپنے چاہنے والوں کو بتلا دیا، سکھا دیا. یہ ساری دنیا اس کا حق بنتا ہے کہ یہ پریشان ہو، یہ نئی قسم کے امراض سے، وباؤں سے ڈر جائے، مگر آل محمد کے چاہنے والے اور آل محمد کے در کے فقیر کبھی کسی معاشرے کی ہوا سے نہیں ڈرا کرتے. لہذا سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہم اطہر الطاہرین کے ماننے والے ہیں. آل محمد نے جو ہمیں عام زندگی میں اپنائے جانے والے صفائی کے اصول سکھلائے ہیں، اگر فقط انہی اصولوں پر باقی رہیں، ثابت قدم رہیں، تو خدا نے چاہا تو یقیناً کسی مومن کو یہ مرض کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ایک عمل خاص طور سے تعلیم دینا چاہتا ہوں، ایک عمل اس منبر کے تصدق سے کوشش کی جائے کہ ہر وقت باوضو رہا جائے. اپنی عادت بنا لیجئے کہ جب بھی بیت الخلا حاجت کے لیے جائیں، وضو کے بغیر باہر تشریف نہ لائیں. آپ کا ہر لہجہ، ہر لمحہ وضو سے گزرے. یہ ممکن کیسے ہے کہ آپ حالت طہارت میں ہوں اور وبا اور مرض کی نجاست آپ سے آ کر جڑ جائے؟ اور خاص طور سے جب ائمہ نے بتا دیا، ائمہ نے ذمہ داری لے لی کہ جو شخص ہمیشہ باطہارت رہے گا وہ امراض سے محفوظ رہے گا، تو لہٰذا اپنے امام کے کلام پر بھروسہ رکھیے اور کوشش کیجئے کہ اپنی عادت بنا لیجئے کہ جب بھی کہیں کسی جگہ حاجت سے فارغ ہوں تو فوراً سے باوضو ہو جائیے. اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جس حد تک ممکن ہو حالت طہارت میں رکھیے. امید ہے بات پہنچ رہی ہوگی. ایک دوسری اور اہم بات جو علماء اور بزرگان وبائی امراض سے بچنے کے لیے عرض کرتے ہیں، اگرچہ
پوری تاریخ ہے مگر گنجائش نہیں ہے وقت میں، مجھے اپنے موضوع سے بہت جلد جڑنا ہے، لہٰذا پورا قصہ میں آپ کی خدمت میں اس وقت عرض نہیں کر سکتا، مگر خلاصہ کلام یہ ہے کہ وبائی امراض سے، اور یہ تو بہت چھوٹا سا وائرس ہے، اس سے بڑے بڑے جان لیوا امراض دنیا میں آئے، وبائی امراض دنیا میں آئے اور تمام قوموں پر اثر انداز ہوئے، اگر بچے تو آل محمد کے چاہنے والے بچے۔ اور کیوں بچے، کیسے بچے؟ علماء فرماتے ہیں وبائی امراض سے بچنے کے لیے زیارت عاشورہ اکسیر ہے۔ زیارت عاشورہ ایک انتہائی مجرب نسخہ ہے تمام وبائی امراض سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ کچھ نہیں کرنا، فقط ایک کام کرنا ہے۔ یوں ہی مومنین کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ روزانہ اپنے مولا و آقا حسین کو یاد کرتے ہیں۔ آج تو شب جمعہ بھی ہے، مولا سے مخصوص شب بھی ہے، میں انشاءاللہ مصائب میں مولا کا تذکرہ بھی کروں گا۔ مومن روزانہ اپنے مولا کو یاد کرتا ہے، کوشش کیجئے روزانہ اپنی عادت بنا لیجئے کہ زیارت عاشورہ کی کم از کم ایک مرتبہ تلاوت کی جائے، اور اگر سب گھر والے مل کر نہیں کر سکتے جدا جدا کیجئے، اگر جدا جدا بھی نہیں کر سکتے تو یہاں میں اپنی خواتین ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں کہ فقط گھر کا ایک فرد، گھر کی ماں، گھر کی بہن، گھر کی بیٹی یہ عادت بنا لے کہ تمام گھر والوں کی حفاظت کی نیت سے روزانہ ایک مرتبہ زیارت عاشورہ کی تلاوت ضرور کیجئے۔ اگر 100 سلام اور 100 لعن کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ایک سلام اور ایک لعن کے ساتھ ایک مرتبہ زیارت عاشورہ دن میں ضرور تلاوت کیجئے۔ انشاءاللہ خدا سید الشہداء کے صدقے میں تمام عزاداران سید الشہداء کو وبائی امراض سے محفوظ فرمائے گا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ایک اور نسخہ ہے جو بہت اہم ہے، جو میرے موضوع سے مرتبط بھی ہے، جو میں آگے جا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہماری کل کی گفتگو یہاں پر آ کر ٹھہر گئی تھی، سیدہ کی معرفت نورانیہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور میں نے آپ کی خدمت میں تقریباً 7 روایات پیش کی تھیں کہ جہاں مختلف مقامات پر خلقت کے مختلف درجات میں سیدہ کے نور مبارک نے اس کائنات کو منور کیا۔ ہم کہاں تک پہنچے تھے کہ جب سیدہ اپنے محراب عبادت میں تشریف لاتی تھی تو مدینہ منورہ کہ جسے منورہ کہا جاتا ہے وہ شہزادی کے نور سے منور ہو جاتا تھا۔ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ آج بات کو ایک منزل اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ تو تھی دنیا کی باتیں، دنیا کی حالتیں اور دنیا سے پہلے کی حالتیں۔ اب آئیے ذرا روز محشر پر آ جائیے، کیونکہ آج کی گفتگو میں مجھے روز محشر پر بہت کچھ عرض کرنا ہے۔ میرا وعدہ بھی ہے آپ لوگوں سے، عرض کیا تھا کہ ایک تعارف خدا نے ابتدائی خلقت میں فرمایا ہے سیدہ کا، ایک انتہائی خلقت روز قیامت فرمائے گا، وہ بھی آج پیش کرنا ہے۔ پھر سیدہ کا نام فاطمہ اس لیے کہ اپنے شیعوں کو نار جہنم سے بچائیں گی، بچانے کی کیفیت کیا ہوگی وہ بھی آج پیش کرنا ہے۔ لہٰذا آج شب جمعہ بھی ہے، امام حسین کا دن بھی ہے، اور روز قیامت کے حوالے سے ہماری گفتگو کا کافی بڑا حصہ رہے گا، تو امید ہے کہ تھک کر نہیں سنیں گے، توجہات میرے ساتھ رہیں گی۔ سید ایک درود پڑھ دیجئے سیدہ کی عظمت پر۔ یا علی مشکل کشا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جزاکم اللہ۔ عزیزان محترم، یہ دنیاوی مراحل تھے، ذرا اس سے بڑھ کر آگے بات کی جائے۔ ایک عجیب اور خوبصورت اور بڑی ہی مختصر سی روایت کہ صحابی سے چھٹے امام مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں جب اہل جنت، سیدہ کے نور کی تجلیات پر بات ہو رہی تھی، سیدہ کی نورانی معرفت، مولا فرماتے ہیں جب روز قیامت اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور نہایت ہی آرام و سکون سے نعیم جنت سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اسی دوران اچانک پوری جنت میں، جنت کتنی بڑی ہے، عرضها السماوات والارض، قرآن کی آیت ہے کہ یہ تمام زمینیں اور آسمان، انسان ابھی زمین سے پہلے آسمان کی حد تک پہنچ نہیں پایا،
اپنی تمام تر طاقت اور صلاحیتوں کے باوجود. جنت کتنی ہے، جنت کا عرض اور ایریا کتنا ہے، یہ تمام زمینیں اور تمام آسمان ملا دیے جائیں ان سے بڑی ہے خدا کی جنت جو اس نے علی کے چاہنے والوں کے لیے بنائی ہے. توجہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ اہل جنت جنت میں ہوں گے، اچانک یہ ساری جنت جس کا عرض اتنا عریض ہے، اتنا بڑا ہے، یہ ساری جنت انتہائی روشن ہو جائے گی. اہل جنت عرش کی طرف رخ کر کے خطاب کریں گے، اے پروردگار عالم، تو نے اپنی مقدس اور لاریب کتاب قرآن مجید میں ایک آیت کے ذیل میں فرما دیا لا یرون فیہا شمسا، کہ جنت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اہل جنت جنت میں سورج کو نہ دیکھیں گے. توجہ ہے. اے خدا تیرا وعدہ ہے اپنی لاریب اور سچی کتاب میں کہ جنت میں سورج کا وجود نہیں ہوگا، اہل جنت سورج کو نہیں دیکھیں گے. پھر یہ سورج کی روشنی کیوں کر آواز قدرت آئے گی کہ اے میرے مؤمن بندوں، یہ سورج کی روشنی نہیں ہے. قد مازح علی بفاطمہ، امیر المؤمنین علی نے اپنی زوجہ طاہرہ جناب فاطمہ سے مزاح فرمایا ہے. فتبسمت، نتیجے میں فاطمہ کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ نمودار ہوئی. فتجلی النور من ثنایاہا، ارے یہ جو ساری جنت روشن ہے یہ فقط فاطمہ کے دندان مبارک کا نور ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ اکبر. قد تبسمت فاطمہ، شہزادی کونین مسکرائی ہیں، اور یہ وہ نور ہے کہ جو شہزادی کے دندان مبارک سے تجلی پا رہا ہے اور ساری جنت کو روشن کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ شہزادی کہ جس کے نور کا یہ عالم ہے، جس کے نور کی یہ کیفیت ہے، جس جگہ یہ نور آ جائے وہ جگہ سیدہ کے نور سے منور ہو جاتی ہے. معرفت اور اس کے آثار میرا موضوع. ہم سیدہ کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے قلب میں سیدہ کی معرفت کے نور کو زیادہ سے زیادہ روشن رکھیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ کہ جب معرفت کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں عمل میں سیدہ کی معرفت نظر آئے گی. عزیزان محترم، خود شہزادی سراپا نور کہ جن کا لقب حوراء انسیہ، کہ جن کا نور ہر جگہ پر اپنی تجلی کو دکھلاتا رہا اور کائنات کو اپنے نور سے منور کرتا رہا، اس شہزادی نے ہمیں ایک دعا تحفتاً تعلیم دی کہ جس دعا کا نام بھی ہے دعائے نور. اللہ اکبر. توجہ ہے. خود شہزادی کے نور نے دعائے نور تعلیم دی. اور یہ آج کی مجلس سے، اس مجلس اور منبر کے تصدق سے ان تمام وبائی امراض سے بچنے کا ایک دوسرا انتہائی مجرب نسخہ. روایت کیا ہے اس دعائے نور کی، کیفیت کیا ہے، شہزادی نے ہمیں کیسے تعلیم دی، کس وسیلے سے تعلیم دی، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. توجہات میرے ساتھ ہیں تو مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے. یہ روایت ہم تک کسی اور ہستی سے نہیں، ان سے پہنچی ہے جو خود اہل بیت میں سے تھے، کہ جن کے بارے میں امام نے فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے سلمان کو سلمان فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو رضوان اللہ تعالی علیہ. وہ سلمان کہ سیدہ، میں پہلی مجلس میں بھی جملہ کہہ چکا مگر پھر تبرکاً عرض کر رہا ہوں، وہ سلمان کہ جن کی سیدہ کی معرفت کا عالم یہ تھا کہ اپنی داڑھی سے جا کر سیدہ کی چوکھٹ کو جھاڑا کرتے تھے. اللہ اکبر. کیا عجیب مرتبہ ہے سلمان کا بھی. روایت کے جملے ہیں کہ جب رسول گرامی کی رحلت ہو گئی تو سلمان رحلت سے اور رحلت کے بعد پیش آنے والے واقعات سے اس قدر غمگین ہو گئے کہ پھر 10 دن تک اپنے گھر سے باہر تشریف نہ لائے. جب 10 روز کے بعد سلمان اپنے گھر سے باہر تشریف لائے ہیں تو مولا علی کی زیارت ہوئی.
مولا علی نے جیسے ہی سلمان کو دیکھا تو مخاطب کر کے فرمایا یا سلمان قد جفوتنا اہل البیت. یہ جملے محبت میں کہے جا رہے ہیں. اے سلمان تم نے ہم اہل بیت کے حق میں جفا کی. اے سلمان تم بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. سلمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا. کہنے لگے اے داماد پیمبر، اے وسیع برحق رسول مصطفیٰ، اے علی مرتضیٰ، سلمان کی غیرت ان مناظر کو برداشت نہ کر پائے، لہٰذا میں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا. مولا کائنات فرماتے اللہ اکبر. اس ایک جملے سے سلمان محمدی کے مقام و مرتبے کو سمجھیے گا. یا سلمان ان بنت رسول اللہ قد اشتاقت الیک. یا رسول، اے سلمان 10 دن گزر گئے تم ہمارے گھر نہیں آئے، دختر رسول تمہاری زیارت کی مشتاق ہیں. اللہ اکبر. دختر رسول فاطمۃ الزہرا سلمان کی زیارت کی مشتاق ہے. کیا رتبہ ہے، کیا منزلت ہے سلمان. یہ جملہ سنا ہے دوڑ کر سلمان شہزادی کے دروازے پر پہنچے ہیں، اور جس طرح سے رسول سلام کیا کرتے تھے اس طرح سے سلام کیا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. شہزادی نے جواب دیا اور وہی جملے دہرائے جو مولائے کائنات نے فرمائے تھے. اے سلمان کیا تم نے بھی ہم اہل بیت کو چھوڑ دیا؟ جواب ملا اے رسول کی بیٹی مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتے تھے یہ مناظر، میں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا تھا. کیا مجھے داخلے کی اجازت ہے؟ شہزادی کونین نے سلمان کو داخلے کی اجازت دی اور اس کے بعد مخاطب کر کے فرمانے لگی اے سلمان جانتے ہو کہ جب میرے بابا کے جانے کے بعد، ان تمام مصائب کے ٹوٹ جانے کے بعد، میں انتہائی تنہائی کے عالم میں فقط اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی، اپنے بابا کے زمانے کو یاد کر رہی تھی، تو ایک روز اچانک میرے گھر میں بند دروازے میں 4 خواتین داخل ہوئیں، جن خواتین کے چہرے تمام عالم دنیا کی خواتین سے زیادہ خوبصورت تھے. میں نے دیکھا اور سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ آیا مکے والوں میں سے ہیں یا مدینے والوں میں سے ہیں؟ ان تمام نے جواب دیا لسنا من اہل المکہ ولا من اہل المدینہ ولا من اہل الارض. ارے شہزادی مکہ مدینہ تو چھوڑیے، ہم زمین کی مخلوقات نہیں ہیں، ہم آسمان سے آئی ہیں، خدا نے ہمیں بھیجا ہے، آپ کی دلجوئی کے لیے بھیجا ہے. توجہ ہے عزیزوں. شہزادی نے ان میں سے فرماتی ہیں جو ان میں سے سب سے خوبرو تھی. میں نے اس سے اس کا نام پوچھا، جواب ملا کہ میرا نام مقدادہ ہے. شہزادی نے پوچھا وَلِمَ سُمِّيتِ مقدادہ، آپ کا نام مقدادہ کیوں ہے؟ جواب ملا کیونکہ میں علی کے باوفا صحابی مقداد کے لیے خلق کی گئی ہوں. شہزادی نے دوسری سے سوال کیا آپ کا نام کیا ہے؟ جواب ملا عمارہ ہے. کیوں ہے؟ جواب ملا میں علی کے باوفا صحابی عمار یاسر کے لیے خلق کی گئی ہوں. پھر سوال ہوا آپ کا نام کیا ہے؟ تیسری سے سوال ہوا کیا نام ہے؟ جواب ملا میرا نام ذرہ ہے. کیوں ذرہ نام ہے؟ جواب ملا میں علی کے باوفا صحابی حضرت ابو ذر غفاری کے لیے خلق کی گئی ہوں. چوتھی سے سوال ہوا آپ کا نام کیا ہے؟ جواب ملا نام سلمہ ہے. کیوں نام ہے؟ جواب ملا کہ مجھے علی کے باوفا صحابی سلمان محمدی کے لیے خلق کیا گیا ہے. یہ کہہ کر شہزادی کونین نے اپنے بستر مبارک کے تحت سے ایک برتن، ایک ظرف کو نکالا جو ظرف کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، اور پردے کے پیچھے سے سلمان کی طرف پیش کیا اور کہا کہ اے سلمان یہ کھجوریں وہ حوریں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم انہیں تناول کرو، آپ کھائیے. سلمان کہتے ہیں شہزادی میں روزے سے ہوں. اے سلمان میں چاہتی ہوں آپ ان میں سے کچھ گھر لے جائیے اور جب افطار کا وقت آئے تو ان کھجوروں سے افطار کیجیے گا، اور خیال رکھیے گا کہ ان کھجوروں میں جو بیج ہیں، جو گٹھلیاں ہیں، انہیں پھینکنا نہیں ہے، انہیں کل میرے پاس لے کر آئیے گا. اللہ اکبر. سلمان کہتے ہیں میں نے شہزادی کے حکم کی تعمیل میں مٹھی بھر کھجوروں کو لیا اور دوبارہ اپنے گھر کی جانب گیا. جب گھر کی جانب پہنچا افطار کا وقت ہوا، میں نے افطار کے لیے ان کھجوروں کو کھایا. جو ہی میں نے کھجوروں کو کھایا میں نے کیا پایا کہ ان کھجوروں میں تو گٹھلیاں ہی نہیں ہیں.
اللہ اکبر۔ سلمان کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا سیدہ کے گھر پہنچا، میں نے دوبارہ اذن دخول پایا، زیارت کی اجازت لی، پردے کے پیچھے شہزادی تشریف فرما تھی، میں نے سر کو جھکا کر عرض کی اے شہزادی آپ کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکی، آپ نے حکم دیا تھا کہ کھجوروں کو کھا کر گھٹلیاں میرے پاس لانا، مگر میں کیا کرتا شہزادی، ان کھجوروں میں تو گھٹلیاں ہی نہیں تھیں۔ جب یہ ماجرا ہوا روایت کے جملے فتبسمت، شہزادی طاہرہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اور یہ وہ پہلی مرتبہ تھی کہ جب رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد دختر رسول مسکرائی تھی۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے سلمان کا۔ مسکرا کر فرماتی ہیں سلمان ان کھجوروں میں گٹلیاں ہو بھی نہیں سکتی، کیوں؟ کیونکہ یہ جنت کے درخت سے بھیجی گئی تھی۔ اے سلمان میں چاہتی یہ تھی کہ آج جب آپ دوبارہ ہماری زیارت کو آئیں تو میں آپ کو ایک ایسا تحفہ عطا کروں جو مجھے میرے بابا رسول خدا نے عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سلمان کہتے ہیں یار اے بنت رسول اللہ تحفہ عطا کیجئے۔ فرمانے لگی اے سلمان میرے بابا نے مجھے بتایا کہ جبرائیل امین ان پر نازل ہوئے اور ایک دعا تعلیم دی، اور وہ دعا میں آپ کو تعلیم دیتا ہوں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت مشہور دعا ہے دعائے نور، کہ جو نور نے سلمان کو تعلیم دی۔ دعا کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور، بسم اللہ الذی هو مدبر الامور۔ یقیناً مومنین دعا کو جانتے ہیں۔ جب شہزادی نے سلمان کو یہ دعائے نور تعلیم دی تو اس کے بعد سلمان سے فرمایا اے سلمان اگر آپ یہ چاہیں کہ بخار اور اس جیسے دیگر تمام وبائی امراض سے آپ محفوظ رہیں تو اس دعا کو پڑھتے رہا کریں۔ سلمان عجیب جملہ نقل کرتے ہیں قد تعلمت منها، میں نے اس دعا کو سیدہ سے سیکھ لیا، وعلمتها 1000 نفر من اہل مکہ و مدینہ، اس کے بعد میں نے یہ دعا مدینے اور مکے والوں میں سے 1000 لوگوں کو تعلیم دی، ان میں سے ہر ایک وہ تھا جو کسی نہ کسی وبائی مرض میں تھا، مگر اس دعا کے صدقے میں کہ جو فاطمہ زہرا نے تعلیم دی تھی ان 1000 کے 1000 مومنین کو شفا نصیب ہو گئی۔ نہیں عزیزوں، شب جمعہ ہے، ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے سیدہ کی عظمت پر درود پڑھیں۔ لہذا دعائے نور وہ بہترین نسخہ ہے، وہ بہترین دعا ہے کہ جو شہزادی کونین نے حضرت سلمان محمدی کے وسیلے سے قیامت تک آنے والے مومنین کو تحفہ عطا فرمایا ہے۔ لہذا ان دنوں کثرت سے اس دعا کو پڑھیے، انشاءاللہ سیدہ کے صدقے میں خدا آپ کو ہر مرض سے محفوظ رکھے گا۔ اور واقعاً کہنے والے نے کیا خوب کہا، بزرگان نے یہ شعر کئی مرتبہ سنا ہوگا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ارے 5 نام میرے پاس ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے، جن کا ورد کر کے، جن کی برکت سے میں ہر وبائی مرض کی آگ کو بجھا دیتا ہوں، اور وہ کون ہے؟ یہی پنجتن کی ہستیاں ہیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے پنجتن کی عظمت۔ سیدہ کی معرفت اور اس کے اثرات، معرفت پر بہت بات ہو گئی، اب اثرات اور نتائج پر کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ توجہات میرے ساتھ ہیں، تھک کر تو نہیں سنیں گے۔ کیسے ہم اپنے قلب میں سیدہ کی معرفت میں اضافہ کریں؟ بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، بہت سے کام ہیں۔ خود فرش عذاب پر آ جانا اور آ کر بیٹھ جانا، یہ وہ عمل ہے جو سیدہ کے قلب کو انتہائی راضی اور خوشنود کرتا ہے، جو دلوں میں سیدہ کی معرفت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ مگر ایک عمل جو امام نے ہمیں روایت میں بتلایا ہے اور جس کی تاکید بہت کی ہے، اللہ اکبر،
تمام مومنین کوشش کریں آج سے اس عمل کو جو میں پیش کروں گا، اس حدیث کو اپنی نارمل زندگی میں، عام زندگی، عام حالات میں اپنا لیں. ہر عبادت کو انجام دیتے ہوئے اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. آپ خود انشاءاللہ محسوس کریں گے بتوفیق الہی کیسے دن بدن ہمارے دلوں میں سیدہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. راوی نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کے جہاں یہ روایت ہمیں ایک ایسا عمل بتا رہی ہے کہ جس سے سیدہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا، وہیں یہ روایت سیدہ کے مقام و مرتبے کو بھی آشکار کرتی ہے. راوی نوے امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، سوال کرتا ہے، اے فرزند رسول، میں نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں، جو ائمہ طاہرین ہوتے ہیں، ان کی نیابت میں کوئی عمل انجام نہیں دے سکتا، یعنی میں کوئی ایسی عبادت نہیں کر سکتا جس کا ثواب آپ ائمہ طاہرین کو ہدیہ کروں. امام نے فرمایا یہ وہ بات ہے جو غیروں نے ہم پر جھوٹ باندھی ہے. تم عمل انجام دے سکتے ہو، ہماری نیابت میں انجام دے سکتے ہو، ہمیں عمل کا ثواب ہدیہ بھی کر سکتے ہو، جبکہ وہ عمل جو ہمیں جس کا ثواب ہدیہ ہو جائے وہ عام عمل کی نسبت زیادہ مقبول ہے خدا کی بارگاہ میں. راوی نے یہ جملہ سنا، اپنی زندگی میں اپنے علم میں معرفت میں اضافہ کر کے اٹھا اور چلا گیا. 3 برس بعد دوبارہ نوے امام کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، فرزند رسول، میں نے آپ سے اجازت لی تھی کہ آپ ائمہ طاہرین کی نیابت میں عمل انجام دوں. میں مکے کا رہنے والا ہوں، میں نے اپنا طریقہ کار یہ بنایا کہ پہلے دن جاتا اور رسول خدا کی نیابت میں طواف کرتا، دوسرے دن جاتا آپ کے جد امیر المؤمنین کی نیابت میں طواف کرتا، تیسرے دن جاتا آپ کے جد امام حسن مجتبی کی نیابت میں طواف کرتا، چوتھے دن جاتا امام حسین سید الشہداء کی نیابت میں طواف کرتا، 5ویں دن امام باقر کی نیابت میں طواف کرتا. توجہات میرے ساتھ ہیں، نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد امام صادق کی نیابت میں چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام، 7ویں امام، 8ویں امام، یہاں تک کہ آخری دن میں آپ کی نیابت میں طواف کرتا. اور پھر اس نے ایک عجیب جملہ کہا، توجہات میرے ساتھ ہیں. کہنے لگا کیوں میں آپ ہستیوں کی نیابت میں طواف کرتا ہوں، کیوں میں اپنے عمل کا ثواب آپ ہستیوں کو ہدیہ کرتا ہوں، کیوں؟ ہؤلائی اولیائی الذی ادین اللہ بدینہم، ارے یہی وہ اولیاء خدا ہیں کہ جن پر عقیدہ رکھ کر میں خدا کے عقیدے تک پہنچا. اللہ اکبر. امام نے جواب دیا، اذن تدین اللہ بالدین الذی طلب منک، جب تیرا یہ عقیدہ ہے تو یقیناً تو اسی دین پر ہے جو خدا نے اپنی مخلوق سے چاہا ہے. اللہ اکبر. پھر کہنے لگا، اے مولا، توجہ کیجئے گا، اے مولا، ربما طفت عن جدتک فاطمہ وربما لم اطف، مولا بعض اوقات جب مجھے کبھی یاد آیا تو میں نے آپ کی جدہ حضرت صدیقہ کبریٰ کی نیابت میں بھی طواف انجام دیا. وربما لم اطف، بعض اوقات میں نے انجام نہیں دیا. اس کا یہ سوال بتلا رہا ہے کہ یہ اس نام مقدس کو، اس ہستی کو اس معاملے میں اہمیت نہیں دے رہا تھا. اگر جان بوجھ کر نہ دے رہا ہوتا تو یقیناً عمل قبول نہ ہوتے، مگر چونکہ جاہل تھا اور صحیح در پہ سیکھنے آیا تھا، جس در کے بارے میں خدا نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. آل محمد فرماتے ہیں نحن اہل الذکر، ہم وہ اہل ذکر ہیں جن سے سوال کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے. لہٰذا جاہل تھا مگر صحیح در پہ آیا تھا، مولا نے رہنمائی فرمائی. کیا کہہ رہا تھا؟ توجہ ہے عزیزوں. بعض اوقات آپ کی جدہ کی نیابت میں طواف کرتا ہوں، بعض اوقات نہیں کرتا، مگر رسول خدا اور آپ تمام ائمہ طاہرین کے نیابت میں روزانہ طواف کرتا ہوں. اب عجیب جملہ ہے، جب اس نے یہ جملہ کہا نا شہزادی کے بارے میں، ربما اطوف عنہا وربما لم اطف، بعض اوقات آپ کی جدہ کے لیے طواف کرتا ہوں، یعنی طواف کر کے ثواب انہیں ہدیہ کرتا ہوں، بعض اوقات نہیں کرتا. میرے مولا نے عجیب جملہ فرمایا، فرمایا استکثر من ھذا،
یہ جو کام تم ہماری جدہ کی نیابت میں کیا کرتے ہو اسے کثرت سے کیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلٌ بِهِ. ارے رسول سے لے کر نویں امام کی نیابت تک طواف کر رہا تھا مگر مولا نے کسی طواف کے بارے میں یہ جملہ نہ کہا جو شہزادی کی نیابت میں کیے گئے عمل کے بارے میں کہا. کیا کہا؟ انہا افضل ما انت عامل بہ. ارے جو طواف تم ہماری جدہ کی نیابت میں کرتے ہو یہ تمہارے کیے گئے تمام اعمال میں سب سے زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر. اللہ. بات پہنچ رہی ہے عزیزوں؟ ایک درود پڑھ دیجئے سیدہ کی عظمت پر. عجیب مقام ہے میری شہزادی کا. رسول کی نیابت میں طواف کر رہا ہے, امیر المؤمنین کی نیابت میں کر رہا ہے, ایک ایک امام کی طرف سے طواف کر رہا ہے, مگر جب سیدہ کونین کی بات آتی ہے تو مولا فرماتے استکثر من ھذا, یہ عمل کثرت سے کیا کرو. فإنها افضل ما انت عامل بہ. ارے افضل ترین کام تم یہ کرتے ہو کہ جس کا ثواب ہماری دادی کو ہدیہ کر دیتے ہو. اللہ اکبر. مؤمنین عادت بنا لیں ہر نیک کام, ہر عبادت جو بھی انجام دی جائے اس نیت سے کی جائے کہ اس کا ثواب میں شہزادی کونین کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. ہم دیکھیں گے کیسے ہمارے خلوص میں اضافہ ہو جاتا ہے, کیسے ہماری معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے. لوگ بہت سے سوال کرتے ہیں, ایک عمومی مشکل مولانا نماز میں دل نہیں لگتا. عمومی مشکل ہے نا, بہت سارے خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں. نماز میں دل کیسے لگایا جائے؟ کچھ نہ کریں, فقط ایک نیت کریں. یہ جو عبادت میں انجام دے رہا ہوں کہ جیسے افضل ترین عبادت کہا گیا ہے, میں یہ کر کے اس کا ثواب شہزادی کونین کو ہدیہ کر دیتا ہوں. آپ خود دیکھیں گے کہ شہزادی کے صدقے میں کیسے آپ کے عبادت میں خلوص عطا ہو جاتا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے سیدہ کونین کی عظمت پر. یا علی مشکل کشا. اور جب ہم اپنا وتیرہ یہ بنا لیں گے, اعمال کر کے ان کا ثواب سیدہ کونین کو ہدیہ کرنے لگیں گے, نتیجے میں ہمارے دل میں سیدہ کی معرفت اور محبت بڑھتی چلی جائے گی. تو پھر سیدہ بھی کبھی اپنے چاہنے والوں کا ہاتھ نہیں چھوڑتی, سیدہ بھی کبھی اپنے چاہنے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی. عزیزوں, عام طور پہ تمام عزاداروں کے لیے اور خاص طور سے فرش عزا کی خدمت کرنے والوں کو یہ قصہ, یہ واقعہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ جو اب میں پڑھنے والا ہوں. اگر توجہات میرے ساتھ ہیں, سننے کے لیے آمادہ ہیں, تو پھر ایک درود پڑھ دیجئے سیدہ کی عظمت پر. خاص طور سے فرش عزا کی خدمت کرنے والے افراد توجہ کر کے سنیں آپ کا مقام کیا ہے سیدہ کی بارگاہ میں. اور والدین جو سوال کرتے ہیں نا کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کیسے کریں, ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو فرش عزا کا خادم بنا دیجئے, اہل بیت کا خادم بنا دیجئے, کبھی راہ حق سے نہیں بھٹکے گا. بحرین کے ایک عزا خانے کا قصہ ہے. ایک عزادار ہے, ایک خادم ہے عزا خانے کا, جس کا وطیرہ اور عادت یہ تھی ہمیشہ مجلس سے پہلے آ کر عزا خانے کو سجایا کرتا تھا, مجلس کے اختتام پر عزا خانے کے معاملات اور امور کو سمیٹا کرتا تھا, سمیٹ کر دوسرے عزاداروں کے چلے جانے کے بعد خدمت کر کے صفائی کر کے اپنے گھر جاتا تھا. ایک مرتبہ کسی راستے سے اپنی سواری پر گزر رہا تھا, کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس قدر شدید ہوا کہ شدید زخمی ہو گیا. اب یہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے, کب کہ جب 3 مہینوں تک اسے ہوش نہ آیا. 3 مہینوں تک یہ شخص, یہ خادم فرش عزا کوما میں پڑھا رہا. جب 3 ماہ بعد اسے ہوش آیا تو اس نے اپنا قصہ بیان کیا. کہنے لگا کہ جو ہی میرا ایکسیڈنٹ ہوا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, میرے چاروں طرف آگ آ گئی ہے. کیونکہ میں اگرچہ فرش عزا کی خدمت کرتا تھا مگر میں گنہگار انسان تھا. خدا ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے. کہنے لگا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, کیا ہولناک صورتحال ہے, چاروں طرف آگ ہے, ایک انتہائی ڈراؤنا چہرہ میری طرف آ رہا ہے اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنے آ رہا ہے, اور عذاب کے فرشتے میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے عذاب دینے کو تیار ہیں.
اسی اسنا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. وہ کیا منظر دیکھا کہ آسمان سے ایک سواری اتر رہی ہے, اور سواری کس کی ہے؟ کسی عام ہستی کی نہیں ہے, سواری رسول خدا اور ان کی دختر جناب فاطمہ زہرا کی ہے سلام اللہ علیہ. میں نے دیکھا کہ ملک الموت رسول کو آتے دیکھ کر انہیں سلام کر رہا ہے, اور سلام کرنے کے بعد رسول میری حالت پوچھ رہے ہیں تو بتاتا ہے یا رسول اللہ اگرچہ آپ کی امت کا ہے مگر انتہائی گنہگار ہے. رسول جب پلٹ کر جانے لگے اور میں انتہائی نا امید ہو گیا, شہزادی زہرا کی سواری اپنے بابا کے قریب جاتی ہے اور بابا کو مخاطب کر کے کہتی ہے بابا میرا اس امت پر ایک حق ہے, میرا آپ پر ایک حق ہے کہ جب آپ نے حسین کی شہادت کے بدلے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے زہرا تیرے ہر چاہنے والے کو بخشوایا جائے گا, اے بابا یہ میرے بیٹے حسین کے عزا خانے کا خادم ہے, یہ میرے بیٹے کی عزاداری کی خدمت کرنے والا ہے, میں راضی نہیں ہوں اگر اسے عذاب ہو جائے. اللہ اکبر. رسول خدا نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ اس سے تمام تر سختیوں کو دور کر دیا جائے, اور اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا اے زہرا آپ کیا چاہتی ہیں؟ جواب ملا اے بابا میں یہ چاہتی ہوں چونکہ یہ میرے بیٹے کے عزا خانے کی خدمت کرتا ہے, خادمین کا مقام سمجھیے گا عزیزوں, چونکہ میرے بیٹے کے عزا خانے کی خدمت کرتا ہے, مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے, میری خاطر میرے حسین کے عزا خانے کی خدمت کرتا ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیا جائے اور اسے مزید 20 سال کی مہلت دے کر اس دنیا میں پلٹا دیا جائے تاکہ جب تک زندہ رہے میرے بیٹے کے عزا خانے کی خدمت کرتا رہے. اللہ اکبر. یہ وہ توفیق ہے, یہ وہ بدلہ ہے جو سیدہ کی معرفت اور محبت رکھنے والوں کو دنیا میں ملا کرتا ہے. یہ فقط دنیاوی اور انتہائی چھوٹا فائدہ اور تحفہ ہے جو سیدہ کی معرفت کے بدلے ملتا ہے, یہ بہت چھوٹا اثر ہے, ارے اس سے کئی زیادہ بڑے اثر ہیں. حضرت سلمان محمدی رضوان اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا مجھ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں من احب ابنتی فاطمہ فہو معی فی الجنہ, اے سلمان جان لو جو شخص بھی میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا, اثر دیکھیے گا معرفت کا, فہو معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. اللہ اکبر. پھر عجیب جملہ فرمایا یا سلمان ان محبت ابنتی فاطمہ لینفع فی 100 موطن, میری بیٹی فاطمہ کی محبت کے جیسے دنیا والے بڑی معمولی شے سمجھتے تھے, عزیزان محترم جن کے دل میں یہ محبت ہے اپنے دلوں کی قیمت کو سمجھیے گا, اپنی منزلت کو پہچانیے گا اور پھر اس مقام و منزلت کے مطابق عمل انجام دیجیے گا. رسول فرما رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی. اللہ اکبر. ایسر تلک المواطن, فرماتے ہیں ان 100 مقامات کا تصور کیجئے گا ذرا, 100 جگہوں پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت کام آئے گی. ان 100 مقامات میں سے آسان ترین مقامات وہ ہیں کہ جنہیں ہم سب سے مشکل مقامات سمجھتے ہیں. 6 مقامات رسول نے بتائے ہیں ایسر تلک المواطن, آسان ترین مواقع اور منزلیں کون سی ہیں؟ الموت والقبر والحشر والحساب والصراط والمیزان. اللہ اکبر. ان 6 مقامات کے جہاں میری بیٹی فاطمہ کی محبت ایک محب ایک معرفت رکھنے والے کو کام آئے گی, وہ کون سے ہیں؟ آسان ترین ان میں سے قبر ہے, حشر ہے, موت ہے, میزان ہے, صراط ہے, اور جب نامہ اعمال کا حساب لیا جا رہا ہوگا. توجہات میرے ساتھ ہیں. یقیناً بہت سی آنکھیں نم ہو چکی ہیں اور یہ معرفت کے آنسو ہیں, اور بڑا عجیب معاملہ ہے 2 ہستیوں کے ساتھ کہ جن کے فضائل بھی انسان کو رلا دیتے ہیں, یا ماں فاطمہ زہرا ہے یا بیٹا حسین شہید ہے. میں یہاں گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتا ہوں. ایک آخری روایت, یقیناً اس منبر کا حق ادا نہیں ہو پایا, یہ آخری گفتگو یقیناً شہزادی کی معرفت کا حق ادا نہیں ہو پایا, مگر اپنی جانب سے ایک ناقص سی کوشش کی ہے.
خدا سے دعا کرتے ہوئے کہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے. جب ان 3 دنوں کے بعد اس فرش عزا سے ہم اٹھے تو ہمارے قلب میں سیدہ کی معرفت میں کچھ اضافہ ہو چکا ہو، ہماری عقیدت اور محبت میں اضافہ ہو چکا ہو. انہی آنسوؤں کو، معرفت کے آنسوؤں کو اپنی آنکھوں میں سجا کر اس روایت کو سنیے گا جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جابر ابن عبداللہ انصاری، 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام. جابر 5ویں امام کی خدمت میں آ کر ایک بڑا عجیب سوال کرتا ہے. توجہات میرے ساتھ ہیں. علمنی یبنا رسول اللہ حدیثا فی جدتک، اے فرزند رسول مجھے اپنی جدہ کے بارے میں کوئی ایسی حدیث بتائیے، کوئی ایسی فضیلت بنائیے، اذا انا حدثت بها الشیعۃ فرحوا بها، کہ جب بھی میں آپ کی جدہ کی وہ فضیلت آپ کے چاہنے والوں کے سامنے بیان کروں تو ان کے چہروں پر خوشی کے آثار نمودار ہو جائیں. اللہ اکبر. اب میں حدیث پڑھتا جاؤں گا اور چہرے دیکھتا جاؤں گا، یقیناً عزاداروں کے چہرے، حدیث آگے بڑھتی جائے گی، عزاداروں کے چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھیں گے. عجیب حدیث ہے، جیسا خوبصورت سوال ہے ویسا ہی خوبصورت جواب ہے. توجہ ہے، سننے کے لیے آمادہ ہیں؟ مولا جواباً پہلے سلسلہ سند کو بیان کرتے ہیں. اے جابر، مجھ محمد باقر نے اپنے بابا زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حسین شہید سے سنا، اتنے مقدس نام اس سند میں. انہوں نے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ سے سنا، انہوں نے اپنے بھائی رسول خدا سے سنا، رسول خدا نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل کو خدا نے بتایا. کیا بتایا؟ اذا کان یوم القیامہ، کہ جب روز قیامت ہوگا تو تمام انبیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے اور مجھ محمد مصطفیٰ کا ممبر سب سے زیادہ بلند ہوگا. اللہ اکبر. پھر خدا کی صدا آئے گی، اے محمد خطاب کیجئے. میں ایسا خطاب کروں گا جو تمام انبیاء میں کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا. پھر جیء بمنابر اوصیاء الانبیاء، تمام انبیاء کے اوصیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے. ان تمام ممبروں میں میرے بھائی علی مرتضیٰ کا ممبر سب سے بلند تر ہوگا. توجہ ہے، ایک جملہ آپ کی شاداب سماعتوں کے ہدیہ کر دوں. دنیا کے ممبر تو بہت لوگوں نے چھین لیے مگر آخرت کا ممبر علی سے کوئی نہ چھین پائے. یا علی مشکل کشا، علی 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 یا علی مشکل کشا. توجہات میرے ساتھ ہیں. تمام انبیاء کی اوصیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے. میرے وسیع علی کا ممبر سب سے زیادہ بلند تر ہوگا. پھر حکم ہوگا، اے علی خطبہ دیجئے، اور علی ایسا خطبہ دیں گے جو تمام اوصیاء میں کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا. فجیء لأولاد الانبیاء منابر، پھر تمام انبیاء کی اولادوں کے لیے ممبر آئیں گے اور میرے بیٹے حسن اور حسین کے ممبر سب سے زیادہ بلند تر ہوں گے. پھر حسن اور حسین ایسا خطبہ دیں گے جو تمام انبیاء کی اولادوں نے کسی نے نہیں سنا ہوگا. اللہ اکبر. یہاں تک بات آ گئی. اب جبرائیل کی صدا آئے گی، میدان محشر کا منظر، جبرائیل کی صدا آئے گی. اب جبرائیل 4 مقدس ترین خواتین کو صدا دے کر بلائیں گے. این فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا، دختر رسول کہاں ہیں؟ این خدیجہ بنت خویلد، جناب خدیجہ طاہرہ کہاں ہیں؟ این مریم ابنت عمران، شہزادی مریم کہاں ہیں؟ وَأَيْنَ آسیہ بنت مزاحم، جناب آسیہ کہاں ہیں؟ جب یہ تمام خواتین میدان محشر میں تشریف لے آئیں گی اور تمام خواتین نور کے حالے میں ہوں گی، تب خدا تمام محشر والوں کو مخاطب کر کے ایک سوال کرے گا، یا اہل محشر، اے محشر والوں، کہ جب آدم سے لے کر قیامت تک کا آخری فرد ایک میدان میں موجود ہے. توجہ ہے، خدا تمام محشر والوں کو مخاطب کر کے سوال کرے گا، لمن الکرم ھذا اليوم، آج کے دن تمام کرامتیں اور شرافتیں، تمام ملک و اقتدار کس کے لیے ہے؟
اللہ اکبر. قرآن کی ایک آیت ہے نا، یومئذ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. روز قیامت وہ ہے کہ جب کوئی کلام نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ جس سے رحمان راضی ہو، جسے خدا اذن عطا کر دے، اور جو کہتا ہو تو ہمیشہ سچ کہتا ہو. روایت کے جملے ہیں فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَفَاطِمَةُ. ارے فقط پورے میدان محشر میں جہاں 1,24,000 انبیاء بھی ہیں، تمام انبیاء کے اوصیاء بھی ہیں، انبیاء کی اولاد بھی ہیں، تمام مخلوقات ہیں، اگر کلام کی اجازت ہوگی تو فقط پنجتن کو ہوگی. پنجتن مخاطب کر کے جواب دیں گے للہ الواحد القہار. روز قیامت کی تمام تر کرامتیں، تمام تر اقتدار فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لیے ہے. اللہ اکبر. اب آواز قدرت آئے گی، توجہ کیجئے گا، تمام محشر والوں کو مخاطب کر کے یا اہل محشر انی جعلت الکرم کلہ لمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. ارے تمام محشر والوں میری بات کو سن لو کہ آج کے دن کی ساری کرامتیں، آج کے دن کا سارا اقتدار و اختیار میں محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ اکبر. شہزادی ابھی حدیث اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ چاہنے والوں کے چہروں پر خوشی کے آثار نمودار ہو چکے ہیں. خدا اس ولایت کے جذبے کو سلامت رکھے، اس چراغ میں اور روشنی عنایت فرمائے. عزیزان محترم، ایک مرتبہ اپنی چیز کسی کو ایسے ہی دے دی جائے، مگر ایک مرتبہ پہلے تمام حاضرین سے اقرار لیا جائے. مثلا میں آ کر کہوں یہ انگشتری کس کی ہے، میں پہلے اقرار لوں. جب تمام مخلوق متفق ہو گئی کہ یہ میری ہے، اب میں نے ساری کی ساری کسی کو عطا کر دی تاکہ جسے عطا کی جا رہی ہے اس کے اقتدار اور اختیار میں کسی مخلوق کو کوئی شک نہ رہے. خدا نے پہلے تمام مخلوق سے اقرار لیا کہ آج کے دن کا سارا کرم کس کے لیے ہے. جب تمام مخلوق نے اقرار کر دیا، اب خدا بتا رہا ہے یہ سب کا سب میں پنجے تن کو دے. درود پڑھ دیجئے سیدہ کونین کی عظمت پر. اللہم صلی علی. عزیزان محترم، تھک کر تو نہیں سنیں گے انشاءاللہ، توجہات میرے ساتھ ہیں آخری شخص تک. اب آواز قدرت آئے گی. محشر میں کون ہے؟ اولین و آخرین، آدم سے لے کر قیامت تک کا آخری شخص موجود ہے. آواز قدرت آئے گی یا اہل محشر، اے تمام محشر والوں، غض الابصار، اپنی آنکھوں کو جھکا لو. وَطَأْتِعُوا الرُّؤُوسَ، اور آنکھوں کو جھکانا کافی نہیں ہے، سروں کو بھی جھکا لو. فَإِنَّ هَذِهِ فَاطِمَةَ تَسِيرُ إِلَى الْجَنَّةِ، کیونکہ فاطمہ بنت محمد جنت کی جانب سفر کر رہی ہیں. اللہ اکبر. ہر نبی، ہر وصی، ایک ایک مخلوق اپنے سر اور آنکھوں کو جھکائے ہوئے ہوگا کہ جب جبرائیل جنت کی سواری کو لے کر آئیں گے اور اس پر شہزادی کونین سوار ہو کر جنت کی جانب چلیں گے. اللہ اکبر. روایت کے عجیب جملے ہیں. روایت کہتی ہے فَإِذَا صَارَتْ إِلَى الْجَنَّةِ الْتَفَتْ، جب شہزادی جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گی، نہ جانے شہزادی کو کیا خیال آئے گا، اور شہزادی دوبارہ محشر کی طرف مڑ جائیں گی. اب آواز قدرت آئے گی یا بنت حبیبی مالک والالتفات، اے دختر رسول، ہے میرے حبیب کی شہزادی، آپ دوبارہ پلٹ کر کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وقد امرتک بالجنہ، میں نے آپ کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا ہے. اللہ اکبر. شہزادی کی ایک تعارف ابتدائی خلق میں، ایک تعارف اختتام محشر میں. بی بی جواب دیں گی اے خدایا، دنیا میں اس مخلوق نے مجھ فاطمہ کی منزلت کو نہیں پہچانا، مجھ فاطمہ کے مقام کو نہیں پہچانا.
احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، اے خدا میں یہ خواہش رکھتی ہوں، میری چاہت ہے کہ آج اس میدان محشر میں تمام مخلوقات کے سامنے، تمام انبیاء اور اوصیاء اور تمام انسانوں کے سامنے تیرے رسول کی بیٹی کی معرفت کرائی جائے، تیرے رسول کی بیٹی کا تعارف کرایا جائے۔ توجہ ہے، وہاں ابتدائے خلق میں جو تعارف تھا وہ لفظوں سے تھا، یہاں خدا لفظوں سے تعارف نہیں کرائے گا، یہاں خدا شہزادی کونین کا عملی تعارف کرائے گا، جواب قدرت آئے گا، یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی، ارجعی، دوبارہ میدان محشر کی طرف پلٹ جائیے، وانظری، اور جا کر ایک خلقت کو دیکھیے، من کان فی قلبہ حب لکی او لأحد من ذریتک خذیہ وادخلیہ الجنہ، اے بنت حبیب دوبارہ محشر کی طرف پلٹیے اور دیکھیے جس کسی کے دل میں آپ کے لیے یا آپ کی نسل اور ذریت میں سے کسی ایک کے لیے بھی محبت ہو، اسے تھام کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، یہ ہے سیدہ کی شفاعت۔ چہروں پر خوشی اور معرفت کے آثار اور آنسو نمودار ہو چکے ہیں۔ خدا اس سماعت کو سلامت رکھے، اس ولایت اور محبت فاطمہ کے چراغ میں اور روشنی عطا کرے۔ مگر ابھی حدیث تمام نہیں ہوئی ہے عزیزو، ابھی حدیث کا ایک مرحلہ مکمل ہوا ہے، میرا ساتھ دیں گے؟ میں دوسرے مرحلے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ روایت کہتی ہے میرے پانچویں امام معصوم کے جو سچ کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ امام معصوم قسم کھا کر ایک جملہ کہتے ہیں جابر سے، واللہ یا جابر، اے جابر خدا کی قسم، انہا لتلتقط شیعتہا ومحبیہا کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی، اے جابر خدا کی قسم اس دن میدان محشر سے شہزادی اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کو میدان محشر سے اس طرح سے چن لیں گی جس طرح سے کوئی پرندہ گندے دانوں میں سے صاف دانوں کو الگ کر لیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے جب شہزادی اپنے شیعوں اور چاہنے والوں کو چن لیں گی، یہاں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شیعہ اور ہوتا ہے، محب اور ہوتا ہے۔ شیعہ زیادہ بڑھ کر درجہ ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو اہل بیت کے حقیقی شیعوں میں شمار کرنے کی کوشش کریں اپنے عمل کے ذریعے سے۔ مختصراً دو جملے روایت کے عرض کر دوں۔ ایک شخص نے مدینے میں اپنی زوجہ کو شہزادی کی خدمت میں پوچھا اور سوال کیا، شہزادی میرے خاوند یہ سوال کرتے ہیں کیا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں؟ شہزادی نے جواب دیا ہمارے شیعوں کی 4 علامتیں ہیں۔ خود شہزادی بتا رہی ہیں، محشر میں کسے الگ کیا جائے گا؟ شہزادی کے شیعوں کو۔ خود شہزادی بتا رہی ہیں شیعوں میں 4 علامتیں، کوشش کی جائے یہ علامتیں ہم میں پائی جائیں، نہیں تو پیدا کیا جائے ان علامتوں کو روز آخرت کے لیے۔ پہلی علامت، ہم سے بے پناہ محبت و مودت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ علامت امام بارگاہ میں آنے والے ہر شخص میں موجود ہے۔ دوسری علامت، ہمارے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہیں۔ تیسری علامت، ہمارے ہر امر کی پیروی کرتے ہیں۔ چوتھی علامت، ہر وہ بات جس سے ہم نے منع کیا اس سے رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زوجہ لوٹ گئی، شوہر نے پھر سوال لے کر بھیجا کہ شہزادی دوسری 2 علامتیں تو بعض اوقات نہیں پائی جاتی مگر پہلی 2 علامتیں ہم میں پائی جاتی، ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں۔ شہزادی نے جواب دیا پھر تم ہمارے محب ہو، شیعہ نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ لہذا شیعہ اور محب کے درجے میں فرق ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ درجوں میں کمال کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم کمال کے ماننے والے ہیں، ہمیں کمال کی طرف بڑھنا چاہیے۔ توجہ ہے، لہٰذا اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا چاہیے۔ بہرحال شہزادی روز قیامت انہا لتلتقط شیعتہا ومحبیہا، توجہات میرے ساتھ ہیں، تھک کر تو نہیں سنیں گے؟ شہزادی کی عظمت پر مل کر ایک درود پڑھ دیجئے۔ اے جابر خدا کی قسم، میری دادی میدان محشر میں شیعوں اور چاہنے والوں کو ایسے چن کر الگ کر لیں گی جیسے پرندہ صاف دانوں کو برے دانوں سے الگ کر لیا کرتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں فَإِذَا صَارُوا إِلَى الْجَنَّةِ،
اب جب یہ سیدہ کے شیعہ اور چاہنے والے جنت کی جانب بڑھیں گے، یلقی اللہ فی قلوبہم ان یلتفتوا، اللہ خود ان چاہنے والوں کے دل میں خیال ڈالے گا کہ یہ بھی جنت سے پلٹ جائیں۔ اللہ اکبر، توجہ ہے۔ فَإِذَا الْتَفَتُوا، جب یہ پلٹیں گے تو خدا ان سے سوال کرے گا، یا احبائی، اے میرے محبوب بندوں، اے فاطمہ کے چاہنے والوں، مالکم، کیوں پلٹتے ہو؟ وقد شفاعت فیکم فاطمہ، تمہاری شفاعت فاطمہ نے کر دی۔ وہ چاہنے والے کہیں گے، احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم، اے خدا ہم کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، دنیا ہمیں بڑا کمتر سمجھتی تھی، دنیا ہم پر بڑے ظلم ڈھاتی تھی، دنیا ہمیں بڑا نقصان پہنچاتی تھی، دنیا ہمیں جانتی نہیں تھی، ہم وہ لوگ تھے کہ جن کے دلوں میں فاطمہ کی معرفت کا چراغ جل رہا تھا۔ اے خدا ہم چاہتے ہیں کہ آج کے اس دن مخلوقات کے سامنے ہمارا بھی تعارف ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب خدا ان چاہنے والوں کا عملی تعارف کروائے گا، کیسے؟ یا احبائی، اے میرے محبوب بندوں، ارجعوا، دوبارہ میدان محشر کی طرف پلٹ جاؤ، وانظروا، اور جا کر ایک ایک مخلوق کو دیکھو، من احبکم فی حب فاطمہ، جس نے فاطمہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے تم سے محبت رکھی، ومن اطعمکم فی حب فاطمہ، جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں کچھ کھلایا، ومن سقاکم شربتا من الماء فی حب فاطمہ، جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں ایک مرتبہ پانی سے سیراب کیا، ومن کساکم فی حب فاطمہ، ارے جس کسی نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں لباس عطا کیا، ومن رد عنکم غیبتا فی حب فاطمہ، جس کسی نے فاطمہ کی محبت رکھنے کی وجہ سے تمہاری غیبت کو ترک کر دیا، خذوا بیدہ وادخلوہ الجنہ، ارے تم ان تمام مخلوقات کا ہاتھ تھامو، الغرض یہ کہ فاطمہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے، فاطمہ سے فاطمہ کے چاہنے والوں کے ساتھ جس کسی نے کوئی ذرہ برابر نیکی کی ہو، حکم ہوگا ان تمام کو تھام کر جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزوں؟ اپنی زندگی کا ہر عمل، ہر عبادت فاطمہ کی محبت میں کیا کیجیے، ہر عبادت کا ثواب میری شہزادی کو ہدیہ کیجیے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلٌ بِهِ، یہ بہترین عمل ہے جو کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سند امام موجود ہے اس عمل پر۔ فرش عزا پر آئیں تو نیت کر کے آئیں، شہزادی آپ کی محبت میں آ رہا ہوں، کسی مومن سے اچھے طریقے سے ملاقات کریں، اے شہزادی آپ کی محبت میں کر رہا ہوں، چونکہ یہ آپ کا چاہنے والا ہے اس لیے میں اس کا احترام کر رہا ہوں۔ کسی مومن کو کچھ کھلائیں، شہزادی آپ کی محبت میں کر رہا ہوں۔ کسی مومن پر مال خرچ کریں، شہزادی آپ کا چاہنے والا ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ یہ نیت وہ ہے جو قیامت میں بخشوانے کے لیے کافی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزوں؟ ہاں، مگر ایک بات یاد رہے، جب سیدہ کی محبت میں کسی پر مال خرچ کیا جا رہا ہو تو پہلے اپنا سیدہ سے حساب کلیئر ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر، ہماری گردن پہ سیدہ کا حق موجود ہو، کوئی واجب خمس یا کوئی اور مال موجود ہو جو اہل بیت کا حق ہے، وہ ادا نہ ہو مگر محبت میں کام کر رہے ہوں۔ بات پہنچ رہی ہے، پیغام پہنچ رہا ہے۔ پانچویں امام فرماتے ہیں جب یہ چاہنے والے اپنے چاہنے والوں کو چن کر جنت میں لے آئیں گے، خدا کی قسم اے جابر، اب میدان محشر میں جہنم میں جانے کے لیے فقط 3 قسم کے لوگ رہ جائیں گے، یا کافر رہ جائے گا، یا منافق رہ جائے گا، یا اہل بیت کے فضائل میں شک کرنے والا رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ساری خلقت، یہ عظیم الشان عدد، یہ سب کا سب فقط سیدہ کی شفاعت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک درود پڑھ دیجئے سیدہ کی عظمت پر۔ ایک جملہ کہوں عزیزوں، میدان محشر میں جب سیدہ تشریف لا رہی ہیں تو آواز قدرت آ رہی ہے، یا اہل محشر غض الابصار وطأطئ الرؤوس فإن هذه فاطمہ تسیر الی الجنہ، اے محشر والوں سر کو جھکا لو، نظریں نیچی کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ فاطمہ کا احترام اس قدر ہے۔ ارے یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کے احترام میں اس کا بابا اپنی جگہ سے بلند ہو جاتا تھا۔ یستقبل الیہا، فاطمہ کی طرف بڑھ کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اے محشر والوں نظروں کو جھکا لو،
سروں کو جھکا لو، دختر رسول گزر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہوں، کاش اس جگہ پر دربار میں بھی کوئی یہ آواز بلند کر دے، اجرکم علی اللہ۔ آخری رات ہے، نہ جانے اگلے سال شہزادی کی شہادت کے یہ دن ہمیں اس دنیا میں نصیب ہو، نہ جانے یہ رونا شہزادی کے غم میں آخری رونا کہلائے۔ شہزادی کے غم میں رونے میں شرم نہ کیجیے گا، یہ وہ غم ہے کہ جس میں ائمہ چیخ مار کر رویا کرتے تھے۔ چھٹے امام جب بھی مولا کو بخار کی تپش محسوس ہوتی، راوی کہتا ہے اپنے بدن پر ٹھنڈا پانی ڈالتے تھے، اور جب بخار کی تپش محسوس ہوتی تھی تو مولا کو جلتے ہوئے دروازے کی تپش یاد آتی تھی۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے چیخ کر روتے تھے، واہ فاطمتا، واہ اماں، واہ جدتا۔ کاش وہاں کسی نے اعلان کر دیا ہوتا، ارے دختر رسول آ رہی ہیں، سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو نیچے کر لو۔ ارے سر نہ جھکایا، کم از کم احترام میں بلند تو ہو جاتے۔ ارے احترام میں بلند بھی نہ ہوئے، کم از کم شہزادی کو تشریف فرما ہونے کے لیے ایک نشست تو دے دیتے۔ 4 گھنٹے کا وقت ہے، 400 کا مجمع ہے، دختر رسول کھڑی اپنا حق مانگ رہی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ہاں عزیزو، شب جمعہ ہے، امام حسین سے منسوب راتیں ہیں، مجھے سیدہ اور امام حسین کے مشترکہ مصائب پڑھنے ہیں، مجھے اجازت دینا۔ پہلی سب سیدہ کی وفات کے مصائب پڑھے تھے، دوسری سب سیدہ اور امیر المومنین کی مظلومیت پڑھی تھی۔ آج مجھے سیدہ کے ساتھ اس ہستی کے مصائب پڑھنے ہیں کہ جس کا سیدہ سے ایک عجیب گہرا تعلق ہے، کہ جب وہ ہستی شکم مادر میں بھی تھی تو سیدہ دوڑ کر ایک دن اپنے بابا کی خدمت میں آئی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سوال ہوا تھا، اے سیدہ کیوں روتی ہے؟ جواب ملا، نہ جانے بابا، یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ آج صبح سے مجھے عجیب جملے کہہ کر سلام کر رہا ہے۔ اے سیدہ کیا جملے ہیں؟ جواب ملا، بابا جب صبح کا وقت آیا تو شکم مادر سے یہ بچہ مجھے مخاطب کر کے کہتا ہے، السلام علیک یا اماں وانا ولدک العطشان۔ اے ماں، اپنے پیاسے حسین کا سلام قبول۔ جب عصر کا وقت قریب آتا ہے تو یہ بچہ سلام کے جملے بدل دیتا ہے، السلام علیک یا اماں وَأَنَا وَلَدُكِ الْغَرِيبِ۔ اے ماں، اپنے تنہا بیٹے کا سلام قبول۔ اے بابا، سننا سن کر رونا، اے بابا جب شام کا وقت آتا ہے تو یہ بچہ جملے کو تبدیل کر دیتا ہے، السلام علیک یا اماں وانا ولدک العریان۔ اے ماں، اپنے بے کفن بیٹے کا سلام کو۔ سیدہ کے دل پر اگر کوئی سب سے بڑا زخم تھا تو حسین کی شہادت کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں، ان فاطمہ بنت محمد لتشحق علی بابنها الحسین۔ ارے روزانہ دختر رسول اپنے بیٹے حسین پر اتنا روتی ہیں کہ چیخ مار کر غشی تاری۔ سننا، میدان محشر کی کیفیت میں نے پڑھی، آپ نے سنی۔ جب میدان محشر سے یہ تمام منظر مکمل ہو جائے گا تو عجیب روایت ملتی ہے، ایک مرتبہ شہزادی کونین پھر عرش خدا کا رخ کریں گی، اے خدا میں چاہتی ہوں کہ آج میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ارے آواز قدرت آئے گی، اے
فاطمہ اپنے بابا کی امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو؟ ارے شہزادی اپنے دامن سے چادر کو ہٹائیں گی، تمام محشر ایک منظر دیکھے گا، شہزادی کی گودی میں 2 کٹے بازو ہوں گے، ایک 6 مہینے کا لاشا۔ دو کٹے بازو ہوں گے، ایک 6 مہینے کا لاشا ہوگا، آواز قدرت آئے گی، اے فاطمہ ساری امت کی شفاعت کے لیے یہ سامان کافی ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی خطاب کریں گی، سننا، سن کر رونا، آخری شب ہے مجھے پڑھنے دینا۔ ارے شہزادی خطاب کریں گی، اے خدا میں چاہتی ہوں کہ جس عالم میں نے روز عاشور، عصر عاشور اپنے حسین کو دیکھا ہے، اس عالم میں یہ سارا میدان محشر حسین کو دیکھے۔ ایک مرتبہ سیدہ کی یہ دعا بھی قبول ہوگی، عرش خدا کے سائے میں تمام مخلوق ایک منظر دیکھے گی، ارے ایک لاشا ہے کہ جس کا سر تن سے جدا ہے، چاروں جانب سے تیروں سے چھلنی ہے، آواز قدرت آئے گی، اے فاطمہ یہ آپ کا حسین ہے جسے امت نے بے دردی سے شہید۔ ایک جملہ کہہ دوں، آخری جملہ، پھر زحمت تمام سر کو پیٹ کر رونا۔ میرے چھٹے امام سجدے میں دعا کرتے تھے، ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اے خدا ان چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ ہاں عزیزو، آپ نے محشر کا منظر سنا مگر آپ سے برداشت نہ ہوا۔ ارے ایک بہن 70 قدم دور سے منظر دے، ارے ایک بہن 70 قدم دور سے۔ آخری جملے، سیدہ کی مصیبت ہے نا، شب جمعہ ہے، سیدہ اپنے بیٹے حسین کی زیارت کو آتی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ امام حسین اپنے ایک ذاکر کے خواب میں آئے تھے اور کہا تھا کہ شب جمعہ جب میری زیارت کو آنا تو خبردار میری زری کے پاس میرے جوان علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا، کیوں میری ماں فاطمہ زہرا زیارت پر آتی ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ آخری جملے زحمت تمام، سننا، سن کر سر کو پیٹ کر رونا۔ ارے بہن تو 70 قدم دور تھی نا، ایک ماں تھی کہ جس کی گود میں حسین کا سر تن سے آخری روایت، سیدہ کی مظلومیت میں آخری روایت بڑی سخت روایت ہے، سادات مجھے معاف کر دینا۔ ارے جب 13 ضربوں سے سر حسین شہید ہو رہا تھا، عجیب روایت ہے، آسمان سے 13 گروہ نازل ہوئے، ایک انبیاء کا گروہ ہے، ایک فرشتوں کا گروہ ہے، ایک جنوں کا گروہ ہے۔ جب پہلی ضربت چلی، نبی اللہ آدم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہوتا، اب جنت میں ملاقات ہوگی۔ دوسری ضربت چلی، ابراہیم چلے گئے، تیسری ضربت چلی، اسماعیل چلے گئے، سن کر رونا۔ ارے ضربتیں چلتی گئی، انبیاء جاتے گئے، فرشتے جاتے گئے، یہاں تک کہ جب 10ویں ضربت چلی، رسول خدا فرماتے ہیں، یا علی اب برداشت نہیں ہوتا، اب حسین سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ 11ویں ضربت چلی، حسن مجتبیٰ چلے گئے، 12ویں ضربت چلی، علی مرتضیٰ ہاتھ جوڑ کے، فاطمہ برداشت نہیں ہوتا۔ 13ویں ضربت تھی، ماں فاطمہ زہرا تھی، حسین کا
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ چھٹے امام نے ایک جملہ کہا تھا ابو بصیر سے، اے ابو بصیر، حسین کے غم میں بہائے گئے آنسو فاطمہ کے دل کی ڈھارس بنتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بی بی آپ کے اس گریے کو قبول کرے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بار لها۔ تجھے واسطہ سیدہ کونین کی غربت کا،